بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 25 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ محمد کی آیت نمبر 31 اور 32 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم ضرور تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ تم میں سے کون ہیں جو مجاہد اور ثابت قدم رہنے والے ہیں، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تاکہ تمہارے حالات کی جانچ پڑتال کر لیں۔ اس آیت کی تفسیر میں صاحب جواہر القرآن فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جہاد کا جو حکم دیا ہے، اس جہاد کے حکم سے بھی ہم تمہاری آزمائش کرنا چاہ رہے ہیں، جس کا پچھلی آیات کے اندر ذکر گزرا ہے کہ کون تم میں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، کون تم میں سے اللہ کی راہ میں مصائب برداشت کرتا ہے، اور کون جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے اور مصائب برداشت کرنے سے کتراتا ہے، جان چھوڑاتا ہے۔ اس سے بھی مومن اور مخلص کا امتیاز ہو جائے گا منافق سے، کیونکہ پتہ چل جائے گا جو جہاد میں مصائب برداشت کرتا ہے، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے تو وہ مومن ہوگا، اور جو جہاد سے روح گردانی کرتا ہے اور اپنے آپ کو تکلیف اور مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا تو پتہ چل جائے گا کہ وہ منافق ہے۔ تو اس طرح سے دل کی جو کیفیت ہے، اندرونی جو کیفیت ہے دل کی، وہ بھی ظاہر ہو جائے گی۔ یعنی جہاد کا حکم ہم نے تمہیں اس لیے دیا ہے تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں، تمہاری آزمائش کرنا چاہ رہے ہیں، تو تمہیں اس کے ذریعے سے آزمانا چاہ رہے ہیں۔ تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ نَخْتَبِرَنَّكُمْ بِالْجِهَادِ وَغَيْرِهِ، یہ اس کا نبلونکم کی تفسیر بیان فرما دی کہ ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں بالجہاد وغیرہ، جہاد وغیرہ کے احکام سے، حتی نعلم علم ظہور، یہاں تک کہ ہم جان لیں، یعنی کہ علم کا اظہار ہو جائے، علم کا ظہور ہو جائے۔ یہ نعلم کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں۔ علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہلے سے ہے، تو مطلب یہ ہے کہ علم ظہور، اس علم کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ المجاہدین منکم والصابرین، کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، والصابرین فی الجہاد وغیرہ، یہ اس کی تفسیر بیان فرما دی والصابرین کی کہ جہاد کے اندر ثابت قدم رہتے ہیں یا نہیں۔ وَنَبْلُوَ نَظْهَرَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں یا ہم تمہاری حالت کی جانچ پڑتال کرنا چاہتے ہیں۔ من طاعتکم و عصیانکم فی الجہاد وغیرہ، اس عبارت سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی غرض اس کی تفسیر بیان فرمانا ہے کہ تمہاری طاعت اور عصیان وغیرہ سے جہاد کے اندر، یعنی جہاد کے اندر جو تمہاری فرمانبرداری اور نافرمانی وغیرہ کی حالت ہے یا دیگر احکامات کے اندر، اس میں ہم تمہاری جانچ پڑتال کرنا چاہتے ہیں۔ بالیاء والنون فی الافعال الثلاثۃ، یہ عبارت مصنف نے اس لیے ذکر کی ہے، یہ دوسری قرات کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو تینوں افعال ہیں، افعال ثلاثہ کے اندر یا اور نون دونوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کے اندر نبلونکم، نعلم اور نبلوا، یہ تینوں افعال جو ہیں اس آیت کے اندر، ان میں ایک دوسری قرات بھی ہے، یعنی کہ واحد مذکر کے صیغے کے ساتھ بھی ہے، واحد مذکر غائب کے صیغے کے ساتھ، یعنی کہ یبلونکم، یعلم اور یبلوا، یہ ایک قرات بھی ہے، دونوں قراتیں اس کے اندر ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ نون والی قرات تو اس آیت کے اندر موجود ہے، نعلم نبلوا، لیکن دوسری جو یا والی قرات ہے وہ بھی اس کے اندر ہے، یبلونکم، یعلم اور نبلوا۔ تو لہٰذا اس عبارت سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی غرض ان تینوں افعال کے اندر ایک دوسری قرات کا بیان ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ
کی تفسیر مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو سب سے پہلے سب کچھ ہوتا ہے، یعنی پہلے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، تو یہاں علم سے کیا مراد ہوگا؟ تو اس کی تفسیر مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس علم سے مراد اس کا ظہور ہے، تاکہ دوسرے بھی جان لیں، دوسرے بھی دیکھ لیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی نعلم وقوعہ، کہ اس کا واقع ہونا معلوم ہو جائے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی تفسیر میں فرماتے تھے لنرا، یعنی اس کا جو ترجمہ کرتے تھے نعلم کا، وہ لنرا سے کرتے تھے تاکہ ہم دیکھ لیں، جس کا معنی ہے۔ تو اس کی تفسیر یہ ہے، حالانکہ علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے ہے، تو پھر علم سے مراد اس کا ظہور ہے۔ اس سے اگلی آیت کا ترجمہ دیکھ لیں، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی لن یضروا اللہ شیئا وسیحبط اعمالهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا ہے، وشاقوا الرسول، اور پیغمبر سے دشمنی ٹھانی ہے، یعنی دشمنی بنا لی ہے، من بعد ما تبین لهم الہدی، باوجود اس کے کہ ان کے سامنے ہدایت واضح ہو، لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، وسیحبط اعمالهم، اور عن قریب اللہ ان کا سارا کیا دھرا غارت کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو غارت کر دے گا۔ اس کا ایک معنی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو سازشیں اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ملیہ میٹ کر دے گا۔ اور یہ مطلب بھی اس کا ہو سکتا ہے کہ جو سورت کی پہلی آیت کے اندر فرمایا گیا ہے اس سے کہ ان کے جو اچھے کام ہیں، جو اس سے پچھلی آیت میں فرمایا گیا ہے، جو ان کے اچھے کام ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، غریبوں کی مدد ہے، تو یہ وغیرہ، یہ کام وغیرہ جو ہیں ان کے، یہ آخرت میں کوئی کام نہیں آئیں گے، ان کو کوئی اچھے کام ان کے جو ہوں گے وہ بھی ان کے غارت ہو جائیں گے، آخرت میں ان کو ان کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کاموں کو انہوں نے نیک سمجھ کر کیا ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ضائع کر دے گا، اور آخرت میں اس کا ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، تو یہاں سے مفسرین فرماتے ہیں کہ منافقین مراد ہیں جنہوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے دوسروں کو روکا۔ منافقین دوسروں کو بھی روکا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ خود بھی جو ہے کفر اختیار کیا اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، تو یہاں سے منافقین مراد ہیں۔ اور بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے اہل کتاب مراد ہیں، یعنی کہ اہل کتاب بھی دوسروں کو روکتے تھے، خود بھی انہوں نے کفر اختیار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ان کے سامنے واضح تھی نبوت کی، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے، تو وہ مراد ہیں ان الذین کفروا سے۔ اور بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مشرکین ہے، مشرکین نے بھی چونکہ کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے دوسروں کو روکا، جو اسلام قبول کرتا اس کے اوپر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، اور خود بھی اسلام سے دور رہے اور لوگوں کو بھی دور رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے بنو نذیر اور بنو قریظہ مراد ہیں، کیونکہ یہ مدنی صورت ہے تو وہاں پر بنو نذیر اور بنو قریظہ جو یہودی تھے وہ مراد ہیں، وہ بھی لوگوں کو اللہ کے دین سے روکا کرتے تھے۔ اب تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ طریق الحق، یہ سبیل اللہ کا معنی بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ کیا ہے، یعنی کہ حق کے راستے سے انہوں نے لوگوں کو روکا۔ وشاق الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالفوہ، مخالفت کی، یہ اس کا معنی بیان فرما دیا شاقو کا۔ شاقو جمع مذکر ماضی کا صیغہ ہے کہ انہوں نے مخالفت کی، مشاقتن اور شقاقن سے یہ مشتق ہے۔ اس کا معنی مصنف نے خالفوہ سے کیا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ من بعد ما تبین لهم الہدی، ہدایت ان کے سامنے واضح ہو جانے کے بعد، ہوا معنی سبیل اللہ، سبیل اللہ جو ہے اوپر جس کا ذکر ہوا، وصدوا عن سبیل اللہ،
उस सबीलुल्लाह का माना यही है कि वाज़ेह हो गई हिदायत, उनके पास उनके सामने हिदायत वाज़ेह हो गई, फिर भी उन्होंने अल्लाह ताला के रास्ते से लोगों को रोका, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की। लन यज़ुर्रुल्लाह शैअ व सयुहबितु अअमालहुम, वो अल्लाह ताला का कोई नुकसान नहीं कर सकते, अनकरीब उनके अमाल को अल्लाह ताला गारत कर देगा। युबतिलुहा मिन सदक़तिन व नहविहा फला यरौन लहा फिल आखिरति सवाबन। इस इबारत से मुसन्निफ रहमहुल्लाह ताला की गर्ज इसकी वसयुहबितु अअमालहुम की तफसीर बयान फरमाना है कि फरमाते हैं कि उनके सदके वगैरह को अल्लाह तबारक व तआला बातिल कर देंगे, और तो वो आखिरत में उनके लिए कोई सवाब न देखेंगे। नज़लत फिल मुतइमीन मिन अस्हाब बद्र औ फी कुरैज़तिन वन नज़ीर मिन अस्हाब बद्र औ फी कुरैज़त वन नज़ीर। ये इस इबारत से मुसन्निफ रहमहुल्लाह ताला इस आयत का शान नुज़ूल बयान फरमा रहे हैं कि ये जो आयत है ये उनके बारे में नाजिल हुई है, फिल मुतइमीन मिन अस्हाब बद्र, अस्हाब बदर, बनी कुरैज़ा और बनी नज़ीर के खाना खिलाने वालों के बारे में। यानी ये उन मुशरिकीन मक्का के बारे में नाजिल हुई है जिन्होंने गज़वा बदर के मौका पर जो कुफार का लश्कर था उनको खाना खिलाने का जिम्मा अपनी तरफ ले लिया था, अपने जिम्मे ले लिया था उनको खाना खिलाना। तो गज़वा बदर के मौका पर जो खाना खिलाने वाले थे उनके बारे में ये आयत जो है नाजिल हुई है। औ फी कुरैज़ा वन नज़ीर, या फिर बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा के बारे में नाजिल हुई है। अजीज तलबा, सयुहबितु अअमालहुम के मुफस्सिरीन ने दो मतलब बयान किए हैं। एक मतलब तो ये हो सकता है कि जो वो इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते हैं, तदबीरें करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी साजिशों को और तदबीरों को कामयाब न होने दे, ये मतलब है उनके आमाल को गारत करने से। यानी वो जो तदबीरें करते हैं वो तदबीरें अल्लाह तबारक व तआला नाकाम कर दे, तो इस वजह से उनके जो आमाल हैं, जो वो कोशिशें कर रहे हैं इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की, उसके जरिए जो वो आमाल करते हैं, नुकसान पहुंचाने वाले जो आमाल करते हैं वो उनके गारत हो जाएंगे और उनकी जो तदबीरें हैं वो कामयाब नहीं होंगी। एक माना इसका मुफस्सिरीन ने ये बयान किया है। और दूसरा माना मुफस्सिरीन ये बयान फरमाते हैं कि उनके कुफर और निफाक की वजह से जो उनके नेक आमाल हैं, मिसाल के तौर पर कोई सदका कर दिया, जो है खैरात कर दी, किसी गरीब और मिस्कीन को खाना खिला दिया, सिला रहमी कर दी और किसी भूखे को खाना खिला दिया वगैरह वगैरह, जितने भी ये नेक काम हैं, ये नेक काम जो है उनके ज़ाया हो जाएंगे। आखिरत के अंदर उनके ये नेक काम उनको फायदा नहीं देंगे। यानी कि जैसा कि पहले जिक्र किया मैंने कि नेक काम जो है वो सिर्फ उसी सूरत में फायदा देते हैं जब उनके साथ ईमान की दौलत मौजूद हो। अगर ईमान मौजूद नहीं है तो उनके नेक आमाल का बदला अल्लाह तबारक व तआला जो है वो दुनिया में ही किसी सूरत में दे देते हैं। उनको इज्जत, शोहरत, हुकूमत, दौलत दे दी तो इस सूरत में उनके नेक आमाल का बदला दुनिया में ही अल्लाह तबारक व तआला दे देते हैं। तो उनके नेक आमाल जो है वो उनको काम नहीं आएंगे और आखिरत में उनके लिए सिर्फ अजाब ही अजाब है, जो कि जैसा कि पिछली आयत में गुजरा है कि मौत के वक्त से ही शुरू हो जाता है। वो ये समझते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके जो कीना है, बुग़्ज़ है, उसको अल्लाह तबारक व तआला ज़ाहिर नहीं करेगा और मुसलमानों को पता नहीं चलेगा, वो मज़े में रहेंगे। तो हालांकि अल्लाह ताला तो सब जानता है, अल्लाह ताला को तो पहले से सब हर चीज़ का इल्म है, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको अजाब में मुब्तला फरमाएंगे और उनका अजाब जो है वो मौत के वक्त से ही शुरू हो जाएगा। उनके मौत के वक्त ही फरिश्ते उनके चेहरों पर और पीठों पर जो है वो मारेंगे और उनका अजाब वहीं से शुरू हो जाएगा। और जो उनके नेक आमाल होंगे वो गारत हो जाएंगे, उनका कोई फायदा नहीं होगा, न दुनिया में उनको नेक आमाल काम आए और न ही आखिरत में उनको कोई नेक आमाल फायदा देंगे, क्योंकि नेक अमल के लिए ईमान का होना शर्त है। ईमान नहीं है तो नेक काम किसी भी काम का नहीं है। लिहाजा मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये असहाब बदर के जो खाना खिलाने वाले थे उनके बारे में नाजिल हुई है।
دراصل جب غزوہ بدر ہوا تھا تو اس وقت جو ہے وہ قحط کا زمانہ تھا. اس وقت جو مشرکین مکہ میں سے جو مالدار تھے انہوں نے پورے لشکر کو کھانا کھلانے کا ذمہ لے لیا تھا. ابو جہل ہے، اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دوسرے جو بڑے بڑے قریش کے سردار تھے انہوں نے جو ہے وہ اپنے ذمے لے لیا تھا، اور صفوان وغیرہ. تو انہوں نے پھر اپنے لشکر کو کھانا کھلایا، پورے لشکر کو کھانا کھلایا. تو وہ مراد ہے ان کا یہ جو نیک عمل ہے کھانا کھلانے والا، یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے غارت کر دیا اور فرمایا کہ ان کے یہ نیک اعمال یہ کسی کام کے نہیں ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے روکنے کے لیے لوگوں کو یہ کھانا کھلاتے ہیں یا کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں. آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں. نمبر 1، حتی نعلم میں علم سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پہلے سے علم ہے. نمبر 2، ان الذین کفروا سے کون لوگ مراد ہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.